نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى ألا لله الدين الخالص صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ قبلہ کی طرف رخ نہ ہو تو پھر نماز درست نہیں، پھر نماز درست نہیں۔ اسی طرح ہمارے دل کا بھی ایک قبلہ ہے، اور انسان کے جو زندگی کا سفر ہے وہ ایک خاص سمت اور اس کا ایک قبلہ ہے، اور ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کا ایک قبلہ ہے۔ اگر وہ قبلہ درست نہ ہو تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ مثلا میں تعلیم کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، ممکن ہے کہ جس وجہ سے انسان بیان کرے وہ مختلف ہو۔ مثلا میرا جو مطلوب ہے اس بیان سے وہ شہرت ہو، وہ کیا ہو، شہرت ہو۔ تو اس بیان کا جو ایک عمل ہے، اس کا جو قبلہ ہے، جو رخ ہے، وہ کس طرف ہے، شہرت کی طرف، کہ شہرت چاہیے۔ تو ابھی جہاں شہرت ہوگی دلچسپی ہوگی، شہرت نہیں ہے دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ قبلہ کیا ہے اس کا، اس عمل کا قبلہ شہرت۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اگر بیان سے مقصود دنیا کے مال و متاع، کوئی دنیا مطلوب ہے، تو جہاں دنیا ملتی ہوگی تو پھر کیا ہوگی، بیان میں دلچسپی ہوگی، ورنہ پھر نہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس عمل کا جو رخ ہے وہ شہرت اس طرف ہو، اور ممکن ہے کہ اس کا رخ کیا ہو، مال ہو۔ اسی طرح زندگی کی بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس کے ایک رخ ہوتا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ایک معاشرے میں، تو ہم کبھی دینی اعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا جو عمل کا قبلہ معلوم نہ ہو تو پھر ترجیحات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی کیا ہوگی، رسم و رواج ہوگی، اس کے مطابق عمل ہوگی۔ تو انسان کے جو عمل کے پیمانے اوپر نیچے آئیں گے وہ کس کی وجہ سے، رسوم کی وجہ سے، کہ یہ رسم ہے، یہ عادت ہے، یہ رواج ہے، وہ رواج ہے۔ اگر قبلہ درست نہیں ہے تو کبھی عصبیت کی وجہ سے آگے پیچھے جائے گی معاملات، تو یہ ایک ڈاونڈول قسم کی غیر معتدل زندگی ہوگی۔ کیوں؟ زندگی کا رخ معلوم نہیں، قبلہ معلوم نہیں۔ تو جیسا کہ نماز کے لیے قبلہ ہے، ہم سب کعبہ کی طرف یہ کرتے ہیں، اپنا رخ کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جس کونے اور جہاں بھی انسان ہوتے ہیں اس کا رخ کہاں ہوتا ہے، سیدھا ایک ہی طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا قبلہ معلوم ہے، مرکز معلوم ہے، اس نقطے کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر میں کربوغا شریف میں ہوں تو میرا جو نقطہ ہے، مرکز ہے، وہ بھی جس سمت پہ میں کھڑا ہوں اسی طرح اگر کوئی افغانستان میں ہے
اور انگلینڈ میں ہے اور امریکہ میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جس خطے میں ہے، کہاں ہوگی؟ اس مرکز کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ یہ سب ایک ہی طرح، ایک ہی نقطہ اس لیے ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے؟ ایک۔ اسی طرح ہمارے زندگی کا ہمارے جو اعمال کا قبلہ ہے اور مرکز ہے، وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں تو پھر ہر چیز میں ایک ہی رنگ ہوتی، وہ نہ پھر زمانے کے جبر سے تبدیل ہوتے ہیں معاملات اس کے، وہ نہ اسی تبدیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہوا ہوا، نہ اسی تبدیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مال و متاع ہے، نہ اسی تبدیل ہوتا ہے کہ بہت فقر ہے، نہ اسی تبدیل ہوتا ہے کہ رسم کس طرف جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی سمت معلوم ہے زندگی کا، بس اس ایک ہی طرف دیکھتے۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ متعین کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا تلاش کرنی ہے، رب کی رضا تلاش کرنی ہے۔ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، کبھی ہوا اس طرف چلے گی، کبھی اس طرف چلے گی، کبھی اس طرف چلے گی، کبھی اس طرف چلے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ وہ نہ اس کو دیکھتا ہے کہ ابھی کیونکہ زمانے کے ساتھ مختلف قسم کے وقت کے فلسفے اٹھتے ہیں، وہ کسی کی زمانے کی جو فلسفے اٹھتے ہیں اس سے نہ متاثر ہوتے ہیں، نہ مرغوب ہوتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا اپنا سفر معلوم ہے، کیونکہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ایک دفعہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کی مطلوب ہو تو اس کی پوری زندگی کا محور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں دیکھتے ہیں، بیان میں بھی دیکھتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ احسان میں بھی دیکھتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ معاشرہ زندگی گزارنے میں بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز میں ایک ہی نقطہ ڈھونڈتے ہیں، بس وہ خطا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتی، حالات کی وجہ سے بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر اس کے سامنے ایک فرد ہے پھر بھی ایک طرح ہے، اگر اس کے پاس ایک ارب لوگ بیٹھے پھر بھی ایک طرح ہے، یہ کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ اس کا ایک ہی کیا ہے؟ بس وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کو دیکھتے، اس کی خوشنودی کو دیکھتے، تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے، بس اسی کے طالب ہوتے، وہ جہاں ملتے اسی کو لیتے۔ ایک آدمی ہے، وہ سونا ڈھونڈتے کسی جگہ پہ، تو جہاں سے بھی ملے اس کے کیا ہے، وہ پانی میں ملے، وہ سمندر میں ملے، وہ کسی کان میں ملے، جہاں بھی ملے اس کو اپنا مطلوب کیا ہے؟ سونا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا مزید اگر کھولا جائے اور واضح کی جائے تو یہ ہے، میں نے مفتی صفی اللہ صدر صاحب کو بتایا تھا کہ آج کا جو بیان ہے، بیان سے زیادہ تعلیم ہے، تعلیم سے زیادہ درس ہے، درس سے زیادہ اس کو تھوڑا سا اور مذاکرہ ہے، کسی ایک بات کو کھولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بیان وغیرہ میں ترغیب تشویق چیزیں زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس پہ لوگ آئیں، اور اسی طرح کے مذاکروں کے مجلس میں یا جو محاضرات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ علمی طور پہ کسی چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں، ایک نقطے کو دیکھیں۔ ہمارے سب مسلمانوں کی زندگی کا جو غایت الغایہ ہے، آخری مقصد ہے، منتہائی مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایک بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں تو شک نہیں، کیونکہ وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے نہ تھے، ہمیں وجود میں لائے، اور پھر جتنی بھی ظاہری باطنی انعامات ہیں وہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پورا کائنات ہمارے لیے پیدا فرمایا، تو یہ سب
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے شمار احسانات، انعامات، اکرامات، ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کس کی رضا تلاش کریں؟ اللہ کی۔ لائق تو وہی ہے، حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، اور سب کچھ وہی ہے۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ ہم جب زندگی گزاریں گے تو ہم رب العالمین کی مرضیات تلاش کریں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اب کیسے پہچانیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کروں، تو کیسے راضی کروں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے خوش نہیں ہوتا، میں عقل سے معلوم کر سکتا ہوں؟ نہیں، یا عقل سے نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو مرضیات ہے وہ کیسے معلوم کیے جائیں؟ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور وہ ہے کیا؟ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات پہ چلوں، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلوں، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزاروں، تو وہ کیسے ہوگی، کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو مرضیات ہے وہ عقل پہ ہم معلوم نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہی الہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں خود بتائیں گے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اپنے مرضیات خود ہی بتائیں گے، عقل سے ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دوران احرام اپنا سر دامنا پسند نہیں، وہ کہتے کھلا رہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ جل جو صفا مروا میں کیا کرتا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور شیطان کو کنکری مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات عقل کسی تو معلوم نہیں ہے، وہی سے معلوم ہوگی۔ ہمارے پاس وہی کے دو جو وہی الہی ہے، اللہ نے اپنے مرضیات سمجھائے ہیں، تو اس کی جو مجموعہ ہے دو چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کا مجموعہ قرآن و حدیث ہے، یعنی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ میرے جو پسند کی زندگی ہے وہ یہ۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو قرآن اور حدیث ہے اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ایک دنیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم اس سے جو اپنے لیے جو ہماری جو دستوری زندگی ہے وہ نکالیں گے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ جس کا جو عملی نقشہ ہے، عملی خاکہ ہے، عملی صورت اللہ کی مرضیات کا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کا جو عملی نقشہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی۔ سمجھے بات؟ دیکھیں نا، اللہ نے اپنی مرضی کو وہی الہی سے سمجھایا، یعنی قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہوئی۔ اللہ کی مرضیات کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور پھر اس کی جو عملی نقشہ ہے کہ کیسی زندگی گزاری جائے، نماز کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، لیکن پڑھے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، زکات دے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، اس کی ضابطی اصول کیا ہے، کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اصول بتائے، طریقے بتائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل زندگی میں ہمیں پورا جو اسوہ حسن ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، طرز زندگی ہے، اس کی سنت مبارک ہے، اس کی سنت کی زندگی ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کا عملی نقشہ ہے۔ عملی کیا ہے؟ نقشہ ہے۔ تو یہ عمل زندگی۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ ابھی چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا آسان، اس سے بھی تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے مطابق آسان تعبیر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے۔ ایک عام سادہ بندہ ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیسے چلوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ دین اسلام ہے. اس کے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اس کی جو مرضی اور پسند کی زندگی ہے وہ دین اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی اور طرز زندگی اس کو پسند نہیں، یہی ایک طرز زندگی اس کو پسند ہے کہ جو اسلامی معاشرت ہے، اسلام کی اخلاق ہے، اسلام کی جو طور طریقے ہے، اسلام کی تہذیب ہے، جو اسلام کا جو طرز زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی کیا ہے؟ وہی. بس اللہ تعالیٰ اسی کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند فرمایا. اور اس سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کامل بندگی، اللہ کی کامل بندگی. جب اسلام پہ انسان آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہے. اور اسی نقطے کو بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون یہی کامل بندگی. یعبدون کیا ہے؟ کامل بندگی. ابھی اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور بغیر زیادہ مشقت کی اور مشکل کے نہیں، آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی کامل بندگی اختیار کریں، ہم آسانی کے ساتھ پوری دین پہ آ جائیں، کامل مکمل دین پہ آ جائیں، دین اسلام میں صحیح داخل ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اسی بھی ڈرتے ہیں کہ نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اس شاہراہ زندگی پر کبھی پھسلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے چلیں. تو اس کے طریقے کیا ہے؟ یہ پھر چوتھا مرحلہ ہے، کیسے چلا جائے، یعنی انسان کو کیسے ہمت ہو، کیسے آسانی ہو. تو اس کے لیے جو نقطہ ہے بنیادی طور پہ وہ نقطہ ہے کچھ چیزیں ہیں انسان کے اندر کہ اس کے ذریعے سے انسان پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی اس کو بہت آسان ہو جاتی. آپ یوں سمجھے کہ ایک طرح کی اس کی ایک عادت، ایک مزاج، طبیعت اس طرح کی بن جاتی. اس میں ایک چیز تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے بہت محبت ہے. اس کی محبت نے اور اس کے عشق نے ہر چیز کو آسان بنایا. اس کی محبت اور عشق نے کیا آسان. اللہ تعالیٰ سے ایسا غیر معمولی تعلق ہے، ایسی محبت ہے، ہر وقت اس کے انعامات، اس کے احسانات اور اس کے ذکر کے ایسے ایک استحضار اور حضور کی کیفیت ہے کہ اس کو اسی کی بیچارے وہ اسی کے دیوانے کہ کیسے میں راضی کروں اس کو. بس اس کے دل پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی محبت کی، اس کے عشق کی محبت ہے. تو ظاہر بات ہے اس کو تو مزہ ہی آتا ہے. اس کے تو کیا کہنا، مطلب ہے کہ اس کی تو زندگی ایسی ہے کہ اس کو تو مزہ ہی آتا ہے اس چیز. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں ایمان و تقوی، ایمان اور تقوی، جس درجے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان مضبوط اور یقین کیا ہے مضبوط ہے اللہ تعالیٰ پر، اس درجے اس کی تقوی میں کیا ہوگی؟ قوت ہوگی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ ایمان کی وجہ سے جتنا ایمان بڑھتا ہے اس میں قوت آتی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں اس کا اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو دیکھیں دین اسلام پر چلنے کے لیے واحد طریقہ، آسان طریقہ، وہ مضبوط ایمان تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل ابھی ایمان و تقوی پہ نہیں جاتا کیونکہ پہلے یہ جو میں نے چین باندھنا شروع کیا پہلے یہ ٹوٹتا ہے بیچ میں. تو یہ کیا ہے؟ ایمان و تقوی ہے. ایمان و تقوی، ابھی ایمان کی کیا تفصیلات ہے، تقوی کیا ہے، یہ الگ موضوعات، اس کو میں نہیں ابھی فی الحال چڑھتا. لیکن ایمان و تقوی ہے. ایمان و تقوی جب مضبوط نہ ہو تو انسان شاہراہ اسلام کی زندگی پہ چلنا شروع کرتا ہے، لیکن وہ پھر گر جاتے ہیں، شیطان اس کو کھینچ لیتے ہیں. کبھی اس کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ خراب کرتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے، کبھی اس کی وجہ سے،
کبھی بغض کی وجہ سے، کبھی عناد کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے اس کو اسلام کے راستے سے کھینچتے رہتے، اس طرح کھینچتے رہتے، کیونکہ اس بیچارے میں اتنی زیادہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، شیطان کے ساتھ نفس ایجنٹ ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ گراتے ہیں، ہر وقت گراتے رہتے، ہر وقت اوپر سوار ہوتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، یہ کسی دوسری طرف سے آ جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں وہ تیسری طرف سے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس حقیقت ہے، یہ دو نے چار کی طرح حقیقت ہے کہ جس کی ایمان و تقوی مضبوط ہو، اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اسی میں خوشی ہوتی ہے، اسی میں راحت ہوتی ہے، اسی میں کیا ہے؟ یہ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، اس چیز میں اس کو سکون ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اس کو سکون، عادت ہو جاتی۔ تو ایمان و تقوی ہے۔ پانچویں چیز، ایمان و تقوی کیسے حاصل ہوگی؟ ایک الگ سوال ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں ایمان ہے تو صحیح، لیکن زیادہ مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہے، تقوی ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ وہ خشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دل میں وہ بڑائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے جو محبت ہونی چاہیے، اشد حب للہ، یہ چیز میرے اندر نہیں ہے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ یہ حاصل ہو تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی۔ تعلیمی کتاب کا الگ فائدہ ہے، الگ چیز ہے۔ یہ حاصل ہوتے تزکیہ سے۔ یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تزکیہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان، تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام تعلیمی کتاب بھی دیتے ہیں، تعلیمی کتاب کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ تو دو چیزوں کی محنت کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھانا کہ یہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ عقائد ہے، یہ عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ پورا اسلام کا پورا ایک نظام زندگی ہے، یہ پورا ایک طریقہ ہے، یہ فرد کی زندگی ہے، یہ اسلامی مسلمان کیسے رہیں گے، باہمی ان کی کیا مسائل ہوں گے، یہ پورا طرز زندگی سکھاتے ہیں۔ یہ تو تعلیم سے ہوگی کہ تاکہ اس کو دین سمجھ آ جائے کہ دین احکام کیا ہے، مسائل کیا ہے، لیکن اس پہ صحیح معنوں میں چلیں گی کیسے؟ تو پھر کیا ہے؟ اس کے تزکیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام پھر تزکیہ کی محنت بھی فرماتے ہیں۔ تزکیہ کی برکت سے پھر انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ جب پاک صاف ہوتا ہے تو اس کی برکت سے پھر انسان کو ایمان و تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، ایمان و تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، تزکیہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی جب دل میں کافی سارے گند ہیں، اس میں گناہ کے پردے، حجاب ہے، اس میں حسد کے زہر موجود ہے، دل کی کیتی میں ریا موجود ہے، دل کی کیتی میں حب مال اس درجے کی موجود ہے کہ آخرت پر ترجیح ہے۔ دیکھو نا، حب مال ایک طبعی ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کے حکم کے درمیان وہ حجاب نہیں بن سکتا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں بھی کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس سے منع نہیں کیا کہ آپ اس سے طبعی محبت نہ ہو اور اتنا تعلق نہ ہو، لیکن اس کا کہتے ہیں کہ آخرت پر ترجیح نہ دو، آخرت پر ترجیح نہ دو، بس یہ نقطہ ہے۔ تو دیکھیں، دل میں جب اس طرح کے پردے ہوتے ہیں تو وہ نور نہیں آتا پورا کامل مکمل طور پہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کا انسان دل سے کیا کرے؟ اس سے مشاہدہ کرے، تاکہ اس کی یقین مضبوط ہو، اس کی ایمان مضبوط ہو، یہ چیزیں۔ بلکہ وہ شیطان کا تھوڑا سا، شیطان کا ایک قسم کا گر بھی ہو جاتا ہے، وہ ایسی چیز سے ڈراتے ہیں کہ جو ڈرنے کی نہیں ہوتے، ایسی چیزوں سے بے خوف رکھتے ہیں جو خوف کی چیزیں ہوتی ہے، شیطان۔ تو تزکیہ سے پہ دل صاف ہوتا ہے، قلب سلیم نصیب ہوتا ہے۔ تزکیہ کیسے حاصل ہوتا؟ آخری مرحلہ۔ تو تزکیہ کیسے حاصل؟ تزکیہ کے لیے انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے، انسان کے دل کی طہارت کے لیے کافی ساری چیز کیا ہے؟ وہ مؤثر ہے اور مفید ہے، اور کچھ چیز ایسی ہے کہ بیک وقت وہ ضروری ہوتی ہے۔
اگر دنیا میں ایسے لوگ ہو کہ بہت پاک صاف لوگ ہوں، بہت پاک صاف لوگ، کہ اس کے دل میں یہ سب گند نہیں ہے، پاک صاف، لیکن آج کل ملتے نہیں. یہ ایسا معاشرہ ہے، اتنا گند معاشرہ ہے کہ اس میں ایسے قلوب کہاں ملتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ زہر ہے. تو اس کے لیے کثرت ذکر بھی ضروری ہے، مجاہدہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے صحبت صالح بھی انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے ایسے شخص کی رہنمائی بھی ضروری ہے جو آپ کو اس طریقے سے سمجھائیں یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے دور ہوگی. یہ بیماری ہے روحانی، حسد بیماری ہے. حسد کہتے کس کے؟ شاید آپ کس کو حسد کہیں وہ حسد نہ ہو، وہ آپ کو طریقہ سمجھائیں، سکھائیں کہ ہاں یہ حسد ہے، ہاں یہ تکبر ہے، یہ نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. عین ممکن ہے کہ اگر ابھی مثلا تکبر کا علاج ہے تو تکبر کا علاج ذکر نہیں ہے. شاید وہ اپنے آپ کو اور بھی بزرگ سمجھے، دونوں متکبر ہے. تکبر کا علاج پہ لٹرین کی صفائی ہے، اس کو بتاؤ کہ صفائی کرو. ہر چیز کا اپنا اپنا علاج ہوتا ہے. تو رہنمائی معالج جیسے کہ جسمانی ایک معالج کی بھی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس لیے فرماتی ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہیں. اور یہ جو دارالایمان والتقویٰ کے مراکز ہیں، اس کے لیے تو مطلب تزکیہ کا صرف ایک چیز پہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی تعلیم کر لے، آپ کوئی ذکر کر لے، آپ کوئی مجاہدہ کرے، آپ کوئی نہیں. یہ پورا ایک نظام ہے. ایک کیا ہے؟ ایک پورا ایک روحانی ایک اسپتال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسپتال ہوتا ہے. یا تو ایک شخص ہو، بس وہ ایک شخص کو سنبھالے اور اس کی مکمل نگرانی کرے، یا پورا ایک نظام ہو. پورا کیا ہو؟ جیسے کہ مدارس میں تعلیمی نظام ہوتا ہے، اسی طرح تزکیہ کا ایک پورا ایک جامع نظام ہو جس میں جس طرح کی اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ذکر اذکار کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح پورے ایک نظام چاہیے. تو یہ جو دارالایمان والتقویٰ کے مراکز ہیں، جو مراکز ہیں، اس میں تزکیہ کا ایک نظام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نظام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وقت گزارے تاکہ اس کے دل کی پاکیزگی اور طہارت اور اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کی برکت سے اس کو صحیح معنوں میں ایمان و تقوی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور یہ چیز حاصل ہو. اور پھر اس اللہ تعالیٰ کی تعلق اور محبت کے آگ کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی میں اپنی زندگی کو ڈالنا، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی میں آنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اور اس زندگی کی تمام شعبوں میں ایک ہی سمت دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی کیا ہو؟ رضا ہو. تو انسان کی پوری زندگی کا جو رخ ہوتا ہے اور جو دل کا قبلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جب انسان کو اپنا ایک سفر معلوم ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جا رہا ہے، کہاں سفر کر رہا ہے. ابھی میں ایک دو باتیں عرض کروں. مثلا اگر کسی کو یہ غایہ اور مقصود معلوم نہیں ہے، وہ خانقاہ میں اس لیے آتا ہے کہ میں کوئی پیر بن جاؤں، تو کوئی دیکھو قبلہ نہیں الٹا ہے، یہ تو بالکل گڑ واڑا تھا قبلہ، تو اس کا تو بالکل خراب ہے قبلہ، الٹ ہے. تو یہ کہاں ہے؟ تو اس میں اس پورے نظام میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اس چیز کا. اگر کوئی اس کو دنیا کی تلاش ہو کہ راحت کی تلاش ہو تو یہ تو بالکل غلط ہے. اس کی تو بڑی واضح راستہ ہے اور واضح منتہا ہے. ہر چیز کیا ہے؟ معلوم ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ ادھر ادھر یہ جو آپ لوگ ضربے لگاتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ جو آپ لوگ روز وہ اضافی اذکار کرتے ہیں، اتنے ہزاروں مرتبہ یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ سب دل کو زندہ کرنے کے لیے، تزکیہ کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے. یہ کثرت ذکر وغیرہ یہ ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ تزکیہ کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ دل پاک صاف ہو جائے، دل پاک صاف ہو جائے. اب یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس وظائف کو، ان اورات کو بس اسی کو منتہائی زندگی سمجھے کہ بس یہ تو حاصل ہوگی. نہیں، وہ منتہا وہ ہے، وہ سامنے رکھیے، اللہ کی رضا سامنے رکھیے، کامل بندگی اختیار کرنی ہے، جس طرح عقائد ہو، معاشرت ہو. تو اصل مطلوب تو یہ ہے نا. اگر کوئی دن میں 1,00,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس سے اور والد صاحب کی اتنی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدہ کی اتنی خدمت نہیں کرتے، اور وہ حلال حرام میں کیا نہیں کرتے، اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور وہ
12 تسبیحات الگ کرتے ہیں، مراقبات الگ کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کی جو فرائض ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ مستحبات میں آسمان پہ ہے، فرائض میں تحت سرا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبلہ کی رخ ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل کا رخ ٹھیک نہیں ہے، کچھ اور چاہتا ہے بیچارہ۔ کیونکہ دل کا رخ ٹھیک ہو تو اس کے لیے سب سے مقدم اللہ کے فرائض ہوتے، اس کو پتہ ہوتا ہے کسی سے زیادہ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو مطلوب یہ ہے کہ ہمارا جو ہم اپنی قبلہ سمت ہو، اپنے دل کا قبلہ وہ بھی اللہ کی طرف ہو، اپنے اعمال کا قبلہ وہ بھی کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اپنے سفر اور زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی کس طرف ہو؟ بس ایک ہی نقطے کی طرف، اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ اس کی دین اسلام ہے، بس یہ پاک صاف راستہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر جائزہ لینا چاہیں کہ دیکھیں ہم اللہ کی مرضیات پہ چلنے والے ہیں یا نہیں، ہم کہیں کمزوری تو نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنا لیبارٹری، اپنا ٹیسٹ دین اسلام پہ کریں، کل شریعت پہ کریں کہ ہم دیکھیں ہم کیسے چلتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا کہ ذکر میں اور نوافل میں تو تکڑا ہوں، لیکن مجھے تو معاملات میں بہت زیادہ کمزوری ہے، میں تو بہت گڑبڑ معاملات کرتا ہوں، میرے تو کاروبار تجارت بھی گڑبڑ ہے، میرے تو کسی کے ساتھ معاملات بھی خراب ہے، اور میرے تو اخلاق بھی خراب ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں کہ دل کے اس میں کیا ہے، تھوڑی سی اور سیدھی کرنی ہے۔ لانے قبلہ نور سکھونی، لانے قبلہ نور سکھونی۔ تو بہرحال ہم ہر وقت جائزہ لیں اپنے آپ کو، ان چیزوں میں نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسلام کا جو پاکیزہ نظام زندگی ہے اس پہ کتنے قائم ہیں، اس پہ اپنی زندگی کا ہم کیا کریں، موازنہ کریں۔ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو، اپنا احتساب، اپنے نفس کا اپنے آپ کا احتساب کرو قبل اس کے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ اور وہ حساب، یہ احتساب، یہ جو دین اسلام ہے اس میں کرنی چاہیے انسان۔ پھر انسان خطا نہیں ہوتا، پھر انسان کیا نہیں ہوتا؟ خطا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے زندگی کا ہر جز میں، ہر عمل میں زندگی کے منتہا کی ہو اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں کی توفیق عطا فرمائے۔